کاشف بھی استخارے کے متعلق سب سے پہلے بتائیے گا کہ استخارہ ہے کیا اور پھر اس کا کیا طریقہ کار ہے، کس طرح سے استخارہ کیا جا سکتا ہے؟ استخارہ اپنے رب سے ایک ہیلپ ہے جو آپ مانگتے ہیں کہ یا اللہ مجھے یہ اس ماحول میں سمجھ نہیں آ رہی کہ ادھر کا رخ کرنا ہے یا ادھر کا رخ کرنا ہے، یعنی کہ ملٹیپل چوائسز ہیں، ان چوائس میں سے میرے لیے بہتر کیا ہے، تو میری مدد فرما۔ ٹھیک، اب یہ یہاں پر میں سرکار وائز صاحب کی بات یاد آ گئی، آپ فرماتے ہیں کہ خوش نصیب آدمی ہے وہ جس کو زندگی میں زیادہ چوائسز نہ ملے۔ کیا بات ہے، بہت خوبصورت بات ہے نا جی کہ میرے پاس راستہ ہی ایک ہے۔ کنفیوز تب ہوگا نا جب بہت سے راستے، جب بہت سارے راستے ہوں گے، جب راستہ ہی ایک ہوگا تو پھر کنفیوژن ہی کوئی نہیں ہے، پھر تو وہ چل ہی رہا ہے، سیدھا چل رہا ہے، اس کا رجوع ایک ہے۔ جن لوگوں کا ٹارگٹ ایک کاز بنا ہوا ہوتا ہے نا، وہ ان کے لیے زیادہ چوائسز نہیں ہوتی ہیں۔ جیسے آپ فرماتے تھے کہ پہاڑ کی چوٹی پر جانے کے لیے بہت سارے راستے ہو سکتے ہیں، مسافر کے لیے ایک ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے کہ اس کو جو راستہ ملا وہ چپ کر کے اس کے اوپر چلتا ہے، اس کو پتا ہے کہ اس کا انجام پہاڑ کی چوٹی ہے تو وہ وہیں پہنچے گا۔ وہ کہتے ہیں ایک دفعہ نا پرندوں کی دنیا میں اناؤنس ہوا کہ جناب آپ کا جو ایک گرو ہے نا سی مرغ، وہ فلاں چوٹی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، تو ادھر اس سے جو ملنا چاہتا چلے۔ پرندوں کی دنیا میں اناؤنس ہو گیا، لاکھوں پرندے چل پڑے کہ گرو سے ملنا ہے جی، سی مرغ کو ملنے کے لیے جانا ہے۔ تو رستے میں طوفان آیا، کئی تھک گئے، کئی مر گئے، کئی رہ گئے، کئی بچھڑ گئے ہے، تو چلتے چلتے بڑی دیر کے بعد بڑے مختصر سے پرندے اس پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے۔ کاسٹ ہے نا ان کا، جب وہ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے نا تو دیکھا کہ وہاں پہ تو کوئی بھی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ ہو نہیں سکتا، آواز بڑی پکی آئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ کہاں ہے ہمارا گرو سی مرغ جو ہے؟ تو آواز نے کہا کہ تم گنو تم کتنے پرندے ہو؟ انہوں نے گنا، انہوں نے کہا جی ہم 30 پرندے ہیں۔ انہوں نے کہا سی 30 کو ہی کہتے ہیں، کیا بات، تم 30 پرندے ہو اور تم 30 کے 30 ہی گرو ہو کہ یہاں تک پہنچ گئے، یہاں تک پہنچ گئے۔ تو جن کا سفر ہے نا کہ یہ یہاں پہ پہنچنا ہے، ان کے لیے زندگی کے اندر نا بہت زیادہ کوئی چوائسز نہیں آتی، لیکن اگر کبھی چوائسز آ جائیں تو ویسے تو نارملی ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم کسی اپنے بڑے سے تجربے کار سے پوچھ لیتے ہیں، بزرگوں سے مشورہ کر لیتے ہیں کہ آپ اس راستے سے گزر کے آئے ہیں، آپ ہمیں بہتر بتا دیں کہ اس کے اوپر کیا کرنا چاہیے۔ اور اگر وہ بھی میسر نہ ہو تو پھر استخارہ کر لیں آپ۔ استخارے کا طریقہ بھی موجود ہے، اس کی ایک دعا بھی موجود ہے، تو لیکن یہ ملٹیپل چوائسز کے لیے ہے نا جی۔ کوشش کریں کہ زندگی کے اندر ملٹیپل چوائسز آئے ہی نہ۔ وہ کہتے ہیں ایک بزرگ تھے تو انہوں نے کسی کو خلافت عطا کرنی تھی لیکن وصال پہلے ہو گیا، اور جو جس نے خلافت لینی تھی وہ رستے میں تھا بھی۔ تو وہ جنازے پہ پہنچا نا تو اس نے وہ جو اور اس کام کو یا قریب کر دیا جا رہا ہے یا پھر آپ کو دور کر دیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ اتنی دیر میں 7 دن میں نا اس کی وہ جو غلط والی آپشن ہے نا وہ ویسے ہی مائنس ہو جاتی ہے۔